جی آپ کے سوال اور ہمارے جواب تو پوچھیں۔ السلام علیکم طلعت صاحب، انتہائی افسوسناک خبر ہے۔ خادم حسین رضوی صاحب تحریک لبیک کے جو آ، سربراہ تھے، ان کا انتقال ہو گیا اچانک سے۔ ابھی 4 دن پہلے تو دھرنا ختم ہوا ہے، کیا چل رہا ہے ابھی؟ ویسے پلیز اس کے اوپر ذرا تبصرہ کیجیے گا، بہت شکریہ۔ جی بالکل، یہ خبر جو ہے سب کے لیے اتنی ہی حیران کن تھی جتنی آپ کے سوال سے جس کا اظہار ہو رہا ہے۔ جو اس کے بعد جو معاملہ ہوا جس پہ بتایا گیا کہ شاید ایک افواہ یہ پھیلی کہ ابھی بھی ہاسپٹل کے اندر ان کو لے جایا جا رہا ہے، اگرچہ ڈاکٹرز نے ان کو ڈیتھ سرٹیفکیٹ ان کو جاری کر دیا تھا، دوبارہ سے ان کو لے جایا جا رہا ہے، تو وہ ظاہر ہے افواہ ہی نکلی۔ لیکن وہ جس تیزی سے پھیلی اس سے آپ کو پتہ چلتا ہے کہ لوگوں کی جو جو ٹرسٹ لیول ہے وہ کتنا ہے افواہوں کے اوپر۔ ان حالات میں شاید زیادہ ٹرسٹ لیول بڑھ جاتا ہوگا افواہوں کے اوپر، کیونکہ امید لوگ رکھتے ہیں کہ بالخصوص جہاں پہ ایسے ایموشنل ایشوز انوالو ہوں، کسی لیڈر کے ساتھ آپ کی محبت ہے، کسی نظریے کے ساتھ آپ کی محبت ہے، یا کوئی آپ کا بڑا پیارا جو ہے وہ اگر دنیا سے چلا گیا، تو آپ ایک اسٹیٹ آف ڈس بلیف میں رہتے ہیں، غیر یقینی کی کیفیت میں رہتے ہیں، اور کوئی بھی افواہ نما خبر یا غیر مصدقہ خبر یا افواہ اٹ سیلف جس کے اندر سے کچھ مثبت چیز نکل رہی ہو وہ آپ کو بھاتی ہے۔ لیکن جو فی الحال حقائق سامنے آئے ہیں، مجھے تو لگتا ہے جو میں نے رپورٹر سے جو بات کی ہے جو ان کو کور کر رہے تھے، جو ان کی دھرنوں کے اندر بھی 2 رپورٹر موجود تھے، اور جب یہ خبر آئی تو اس کے بعد بھی میں نے ان سے بات کیا تو انہوں نے ڈاکٹر سے بات کی، تو اپیرنٹلی ان کی چیسٹ کی بہت کنجیشن تھی، اور ان کو اب وہ کہہ رہے ہیں کہ ہارٹ اٹیک ہوا تھا، لیکن جس قسم کی وہ صورتحال بتا رہے ہیں کہ عین ممکن ہے کہ کرونا اٹیک بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ وہ عمر کے اس حصے میں تھے، اور پھر ظاہر ہے ایکسپوجر بہت زیادہ تھا ان کا، اور یہ جو آخری ان کا دھرنا تھا فیض آباد کے اوپر، اس کے اندر تو ایکسپوجر اور بھی زیادہ تھا، لوگوں کے ساتھ آپ کانٹیکٹ کے اندر آتے ہیں، اگر آپ تصاویر بھی دیکھیں تو وہ کلوز کانٹیکٹ کے اندر بیٹھے ہوئے، تو ایک جو رپورٹرز ہمیں بتا رہے ہیں، میری اپنی معلومات نہیں، رپورٹرز ہمیں بتا رہے ہیں کہ جو پاسبلٹی ہے وہ یہ کہ آلریڈی ایک انفیکشن ان کو تھی، اور ان دونوں کے اندر وہ انفیکشن جو ہے وہ بلوم کی، اور دھرنے کی جو اسٹریس اینڈ اسٹرین ہے، ظاہر ہے یہاں پر ایکسٹریم ٹھنڈ تو نہیں ہے اسلام آباد کے اندر، لیکن میں آپ کو یہ بتا دوں کہ جو دوست اسلام آباد میں نہیں رہتے یا نہیں آئے، کہ رات کو ٹیمپریچر جو ہے وہ 4 5 6 تک جو ہے وہ ہوور کرتے ہیں، اور ٹیمپریچر شاید انڈیکیٹ نہیں کرتا اس دن کا، لیکن آپ سمجھیں کہ اسلام آباد کے اندر جو آپ کو دن میں جو دھوپ کی شدت نظر آتی ہے، رات کو بہت ٹھنڈ میں تبدیل ہو جاتی ہے، اور اگر آپ کی باڈی یوز ٹو نہیں ہے، آلریڈی ولنریبل ہے، تو وہ کمپلیکیشنز کریٹ کر سکتی ہے۔ تو ڈاکٹرز کا کہنا ہے کہ چیسٹ انفیکشن تھی، اور شاید اس نے ہارٹ اٹیک پریسیپیٹیٹ کیا۔ اس کے اوپر جو میں بحث سوشل میڈیا میں دیکھ رہا ہوں، میرے خیال میں ہر کوئی یہ چاہے گا کہ جس سے اس کو الفت ہے، محبت ہے، وہ دنیا سے نہ جائے، لیکن خداوند تعالیٰ کا نظام ہے، اور ہمارے ایمان کا حصہ ہے، موت برحق ہے، سب کچھ دنیا سے چلے جانا ہے۔ جو موت کا شوق ہے بہرحال وہ اپنی جگہ پر قائم ہے، تو جو شوق کی حالت میں جو میڈیا کے اوپر ڈیبیٹ ہے، میں تو یہ گزارش کروں گا کہ اس ڈیبیٹ سے گریز کریں۔ کوئی ایسی کوئی شواہد نہیں ہے ایسے جس سے اس زاویے کے اوپر ہم جائیں، جس زاویے کے حوالے سے یہ بحث ہو رہی ہے کہ جی وہ تو بالکل ٹھیک ٹھاک تھے، تو یکدم کیا ان کے ساتھ ہو گیا۔ یہ جب جسٹس سیٹ بھی جب اللہ کو پیارے ہوئے تو یہی بحث چل رہی تھی، پھر ہمارے اپنے صحافی جو ہیں وہ جب اللہ کو پیارے ہوئے تو پھر بھی یہ بحث چلی، اور میں کچھ جگہ پہ دیکھ رہا ہوں کہ یہ تینوں اموات کو ملا کر بھی ایک بحث چلائی جا رہی ہے، وہ ان کا نقطہ نظر ہے، اس میں کوئی غلط بات نہیں ہے، لیکن جو معلومات ہیں 3 کیسز کی مختلف حالات کے اندر، ان کو جوڑ کر اگر کوئی آپ آرگومنٹ کر رہے ہیں تو شاید وہ صحیح رخ پر نہیں ہے میری رائے کے اندر، تو وہ تجزیاتی رائے ہے، لہٰذا اگر تو معلومات ہمارے پاس ہوتی ہیں اس تھیوری کو سپورٹ کرنے کے لیے تو ہم اس کے اوپر بات کرتے، لیکن معلومات ہمارے پاس وہی ہیں جو سامنے آئی ہیں، اور جو ڈاکٹرز کے ساتھ رپورٹرز کی بات ہوئی ہے جن سے میں نے بات کی ہے، وہ تو یہی بتا رہے ہیں کہ یہ پیورلی میڈیکل کازز کی وجہ سے ہوا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ، سب امارات سے نور بات کر رہا ہوں۔ سر جی، آج وزیر اعظم افغانستان کے دورے پر گئے ہیں،
اس پر میرا سوال یہ ہے کہ وزیر اعظم نے پچھلے ہفتے کے اندر ایک انٹرویو کے اندر ایک ارباب اختیار جو ہیں، جو ہماری مقتدرہ ہے، اس کو ایک گلے نما پیغام دیا تھا کہ مجھے جب سے وزیر اعظم بٹھایا ہے، میں گھر میں ہوتا ہوں یا وزیر اعظم کہیں لے نہیں جاتے، مجھے کہیں کے دورے شورے نہیں کرواتے. تو اب کیا وزیر اعظم کا صرف یہی گلہ دور کرنے کے لیے اس کو افغانستان لے جایا گیا ہے، یا افغانستان جانے کا کوئی پاکستان کی یعنی خارجہ امور میں کوئی بہتری کا امید رکھیں؟ اس کے پیچھے کیا چیز ہے؟ صرف وزیر اعظم کا گلہ دور کرنا یا ملک کا کوئی فائدہ ہوگا؟ دیکھیں، وزیر اعظم پاکستان کا وہ میں نے انٹرویو دیکھا، انہوں نے اس طرح نہیں کہا تھا. انہوں نے تو یہ کہا تھا کہ میں گھر کے اندر ہوتا ہوں اور کام کرتا رہتا ہوں، 24 گھنٹے کام کرتا رہتا ہوں. اب وہ کتنا کام کرتے ہیں، اس کام کا کیا نتیجہ نکلتا ہے اور وہ کیسے کام کرتے ہیں، یہ تو جب اپنے منہ سے سارے یہی کہتے ہیں کہ وہ بہت کام کر رہے ہیں، لیکن کام اور اعمال اور محنت کے نتائج اگر وہ نکلیں جو پاکستان میں نکل رہے ہیں، تو پھر شاید یہی دعا کرنی چاہیے کہ آپ کام نہ کریں، ہو سکتا ہے نتائج جو ہیں وہ درست ہو جائیں. خارجہ پالیسی پاکستان کے ہر وزیر اعظم کا خاصہ رہا ہے، چاہے وہ لیاقت علی خان ہوں، چاہے وہ ذوالفقار علی بھٹو ہوں، حتیٰ کہ محمد خان جنیجو تک خارجہ پالیسی کے امور جو ہیں وہ بڑے اہم سمجھے جاتے ہیں وزیر اعظم کے حوالے سے. ذوالفقار علی بھٹو خارجہ پالیسی کے اندر یکتا تھے. نواز شریف نے خارجہ پالیسی کے اندر اپنا بہت انفلوئنس رکھا، اور خارجہ پالیسی کے معاملات ہی یہ آپ سمجھے کہ کیسی سزم ظریفی ہے کہ ان کے بعد میں گلے پڑے، کہ چاہے وہ ہندوستان کے ساتھ تعلقات ہوں یا امریکہ کے ساتھ تعلقات ہیں. تو جو بھی نظام چلاتا ہے وہ خارجہ پالیسی کے معاملات کو بڑی سنجیدگی سے لیتا ہے. عمران خان جو ہے وہ اوکیجنلی خارجہ پالیسی کے اوپر فوکس کرتے ہیں. جب ان کو کہا جاتا ہے آپ کے سوال کے مطابق، یا ان کو شوق ہوتا ہے کہ میں نے اب یہ کام کرنا ہے، تو تب خارجہ پالیسی کے معاملات کے اندر ان کا انٹرسٹ ہوتا ہے. یا جب خارجہ پالیسی گھر پہ آ جاتی ہے، یعنی جب کوئی سربراہ مملکت یا سربراہ ریاست جب کوئی پاکستان کا دورہ کرتا ہے، تب وہ آپ کو ایکٹیو نظر آتے ہیں. لیکن اس کے علاوہ ان کی دلچسپی جو ہے وہ نہ ہونے کے برابر. اگر آپ ان کو ٹویٹر ٹریل دیکھ لیں تو اس سے آپ کو پتہ چل جائے گا کہ وہ کس قسم کے معاملات کے اندر اپنے آپ کو مصروف رکھتے ہیں. اگر آپ ان کی میٹنگز کا تسلسل دیکھ لیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ وہ کن معاملات کے اوپر فوکس کرتے ہیں. اگر ان کے بیانات بھی آپ دیکھ لیں تو اس سے آپ کو پتہ چلے گا کہ خارجہ پالیسی کا کتنا منا سا عنصر ہے جو ان کو بھاتا ہے، کیونکہ اس کے اندر کوئی چام نہیں ہے، انلیس آف کورس اس کے اندر تصاویر بن رہی ہوں اور اس کے اندر کوئی دھوم دھڑکا ہو، جس طرح امریکہ کا وزٹ رہا. اس کے اندر میں نے اگر آپ ٹویٹس دیکھیں جو میں نے کیے ہیں، تو ڈی جی آئی ایس پی آر کی بریفنگ کے بعد تو میں نے آپ کو اس کے اندر بتا دیا تھا کہ ہائی لیول ڈیلیگیشن جو ہے وہ افغانستان جائے گا. اس وقت مجھے خبر تھی کہ پرائم منسٹر صاحب جائیں گے، لیکن میرے پاس معلومات کچی تھی تو میں نے اس کو فالو اپ نہیں کیا، لیکن میں نے یہ انڈیکیٹ کر دیا کہ وہ جائیں گے ضرور. تو افغانستان ویسے بھی چھوٹا دورہ ہوتا ہے، وہاں پہ چلے گئے. اس سے خارجہ امور کے اندر بہتری نہیں آتی. خارجہ امور جو ہے نا وہ اس طرح واقعاتی طور پر یا کبھی کبھار دورے کرنے سے ٹھیک نہیں ہوتے، اور بالخصوص ایسے لیڈران جن کی دلچسپی ویسی خارجہ امور کے اندر نہ ہو، اور وہ ان کا ایک ہی فوکس ہو کہ ہم نے اپنے مخالفین کو کس طرح نیچے رکھنا ہے اور اقتدار میں کیسے خود کو قائم رکھنا ہے. تو خارجہ پالیسی ایسے ڈیل نہیں کی جاتی. تو ظاہر ڈپینڈنس جو ہے بہت بڑھ جاتی ہے ایسے لیڈران کی، اور پھر ان کو جب بتایا جاتا ہے کہ آپ نے جانا تو پھر وہ چلے جاتے ہیں. جب ان کو نہیں بتایا جاتا آپ نے نہیں جانا تو گھر پہ بیٹھے رہتے ہیں. کوئی بہتری نہیں ہے. خارجہ پالیسی کے چیلنجز اپنی جگہ پر موجود ہیں. السلام علیکم طلعت بھائی، کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے طلعت بھائی، میرا آپ سے ایک سمپل سا سوال ہے. آپ نے ایسا جواب دینا ہے کہ جو سب کو سمجھ آئے، موسٹلی جو پی ٹی آئی کے سپورٹرز ہیں ان کو سمجھ آ جائے. کہ میرا صرف کویسچن یہی ہے کہ خان صاحب کس چیز پر سیاست کر رہے ہیں؟ حالانکہ معیشت کا تو بیڑا غرق ہو گیا ہے، تو پھر خان صاحب کیا کر رہے ہیں؟ ہمیں سمجھ نہیں آ رہی، سمجھا دیں. بہت بہت شکریہ. یہ بڑا سوال ہے جی کہ ہر لیڈر جو ہے وہ اپنے سامنے دو قسم کے اہداف رکھتا ہے. ایک ہدف جو ہے وہ خود کو طاقت کے اندر عوام کے اعتماد کے ساتھ قائم رکھنا، اور دوسرا ایسے معاملات کو آگے لے کے جانا جس سے اس کی سیاست کا برانڈ جو ہے وہ امپروو ہو.
عمران خان صاحب نے صرف پہلی چیز کے اوپر فوکس کیا ہوا ہے اور اس کے اندر بھی جو اس کے لوازمات ہیں اس کو پورے نہیں کرتے. یعنی لوگوں کے اعتماد کے ساتھ جو ہے وہ سیاست نہیں کرنا چاہتے. وہ اپنے کر و فر کے ساتھ سیاست کرنا چاہتے ہیں اور اپنے مرضی سے سیاست کرنا چاہتے ہیں. اور مرضی کا جو بنیادی فوکس ہے وہ یہ کہ ان کے اوپوننٹس کو سر اٹھانے کی گنجائش نہ ملے اور ان کا سر وہ کچل دیں جب بھی وہ سامنے ہیں, تاکہ ان کو کسی قسم کے رستے میں ان کے کوئی اسٹمبلنگ بلاکس جو ہیں, کوئی روڑے نہ اٹکا پائے ان کے رستے میں, کوئی خندقیں نہ کھود پائے ان کے رستے میں. تو وہ اس زاویے سے سیاست کرتے ہیں. جو پہلا اہم ترین پہلو ہے کہ آپ نے اپنے برانڈ کو آگے لے کے جانا ہے, اس پہ تو ظاہر ہے آپ کی معاشی پالیسی جو ہے وہ بہت ہی ضروری ہے. اب تو سپورٹرز جو ہیں آپ کو سوشل میڈیا کے اوپر نظر آئے گے, اور جو سوشل میڈیا کے حقائق ہیں یہ عین ممکن ہے ان کا زمینی حقائق سے کوئی تعلق واسطہ نہ ہو. جی بی پولز کی لوگ بات کرتے ہیں, وہ پولز کیسے ہوئے سب کو پتہ ہے. جن کی فورکاسٹ پیشین گوئی پہلے سے کی جا چکی ہے وہ کیسے پولز ہوں گے وہ بھی آپ کو پتہ ہے. لیکن میں آپ کو یہ بتا دوں کہ ان پولز کے اندر بھی بطور رولنگ پارٹی پی ٹی آئی کی کارکردگی جو ہے وہ پچھلی دونوں جماعتوں سے کم رہی ہے. زیادہ ووٹ تو جو ہے اور سیٹیں جو ہیں جو آزاد امیدوار ہیں, جس پرسنٹیج سے ان کو ووٹ پڑے ہیں, جو نمبرز ان کے اوپر گئے ہیں وہ باکمال ہے. تو بطور رولنگ پارٹی لمحہ فکریہ ہونا چاہیے تھا کہ ہمیں کتنے ووٹ پڑے تھے اور نون کو کتنے پڑے تھے جب وہ سینٹر میں تھے, پی ٹی آئی وہ پیپلز پارٹی کو کتنے پڑے, وہ بھی لمحہ فکریہ ہے. تو ویسے جو برانڈ کی حالت ہے معیشت کی وجہ سے وہ آپ کے سامنے ہے. جب لوگوں کے گھر کے اندر چولہا نہیں جلے گا نا جی, تو پھر آپ کا نعرہ ان کو متاثر نہیں کرتا. یہ بڑی سادی سی بات ہے, لیکن وہ سمجھتے نہیں ہیں. تو کس چیز پہ سیاست کر رہے ہیں؟ سوشل میڈیا کے ذریعے سیاست کر رہے ہیں. شبلی فراز صاحب جو ہیں پریس کانفرنسز کے ذریعے سیاست کر رہے ہیں, اور روزانہ کے بیانات ہیں جس کے اوپر میں نے کل بھی اسٹیج کیا کہ ہم یہ کر دیں گے, وہ کر دیں گے, اس طرح ہو جائے گا, اس طرح ہو جائے گا. یہ جو ناٹک ہے جو ٹامک ٹوئیوں کو چھپانے کے لیے اس کے اوپر سیاست کر رہے ہیں, لیکن کہیں بھی یہ معاملہ جا نہیں رہا. اٹس ناٹ گوئنگ اینی ویئر. لہٰذا ملک جو ہے اٹ از اسٹک اکنامکلی, اٹ از بیڈلی اسٹک. اگر ہم اس کو نہیں مانتے تو نہ مانیں, اس سے معاشی حالات کے اوپر کوئی اثر نہیں پڑے گا. السلام علیکم طلعت صاحب. میں نادر آج کل کراچی میں ہوں. یہ جو آصف علی زرداری والا نان ایشو ہے, اس کو بارے میں ہوا پرو پی ٹی آئی / عمران خان اینکرز اور یوٹیوبرز بھر رہے ہیں, کیا یہ بھی ایک ٹرک کی بتی ہے؟ آصف علی زرداری نے کیا کوئی بہت بڑی بات کہہ دی اوباما کو, جو کنگریجولیٹ کیا او بی ایل کی کامیاب مشن پر؟ تو امید ہے آپ اس پر اپنی رائے سے آگاہ کریں گے. ہمارے ہاں تو اسد درانی صاحب کتاب لکھ مارتے ہیں, مشرف صاحب کی کتاب, دوسرے ریٹائرڈ آفیسرز, ججز وغیرہ, ساری اوپن سیکرٹس ہیں. آپ اپنے ایک بلاگ میں بھی اس کا ذکر کر چکے ہیں. پہلے بھی طلعت صاحب کوئی 3-4 دفعہ میں نے اٹیمپٹ کی ہے آپ سے, اپنی طرف سے تو بڑا پرٹیننٹ میں نے کویشچن پوچھے تھے, لیکن خیر کویشچنس کا فلو اتنا ہوتا ہے, آپ اور آپ کی ٹیم نے شاید ان کو اس قابل نہ سمجھا ہو کہ شامل کیا جائے. تو آپ بھلے کویشچن نہ شامل کریں لیکن اس پر اپنا تبصرہ ضرور دے دیجیے. اور آپ کا ابھی تک میں نے کوئی ولاگ جو ہے وہ مس نہیں کیا, ماں سوائے شاید ایجوکیشن والا ایک دو ہو سکتا ہے مجھ سے مس ہو گئے ہوں, کیونکہ وہ میرے لیے اتنا ریلیونٹ نہیں تھا, میں انمیرڈ ہوں. تو بہرحال بہت شکریہ, اور اپنا کام جاری رکھیے, اور ہم آپ کے ولاگز کا جو ہے بہت شدت سے ویٹ کرتے ہیں اور ان کو بہت دلچسپی سے سنتے ہیں, اور آپ ان گنتی کے چند اینکرز میں سے ہیں جن کو کہ ہم فالو کرتے ہیں. جی, آصف علی زرداری نے یہ پرانی خبر ہے جی, اور اس کے بعد تو آرٹیکل بھی لکھا تھا اور اس نے مبارکباد دی, لیکن چونکہ باراک اوباما نے یہ کہہ دیا لہٰذا ہر کوئی اس کے پیچھے پڑا ہوا ہے. جس طریقے سے آپریشن ہوا اور اس کے بعد جو کوآپریشن پاکستان کا رہا امریکہ کے ساتھ, جو جنرل پرویز مشرف نے اپنی کتاب کے اندر لکھا ہے کیسے بندے پکڑ کر ہم نے اپنے ہاتھوں سے دیے. امریکنز یہاں پہ جو بلیک واٹر کی پریزنس رہی ہے, جو اپنے مقتدر حلقوں کے نمائندگان ہیں وہ اس کے بارے میں کیا کچھ نہیں کہتے رہے. ان کے دور کے اندر بلیک واٹر یہاں پر آیا, ریمنڈ ڈیوس کو کس طریقے سے یہاں پر وہ کس طریقے سے آیا اور کس طریقے سے یہاں سے کیا. تو ایک تو مثال نہیں ہے, لیکن چونکہ او بی ایل بیچ میں انوالو ہے اور آصف علی زرداری انوالو ہے, تو اور باراک اوباما بیچ میں انوالو ہے, امریکی اینگل تو آپ کو پتہ ہے. پھر ماشاءاللہ تمام تر نعرے لگانے کے باوجود ہماری لائن جو ہے نا
وہ ادھر جاتی ہے. ہم بس ساری زمین اوپر نیچے کر دیں گے لیکن امریکہ کا پاسپورٹ ہم نے نہیں چھوڑنا. اپنے پاکستان فرسٹ کہتے کہتے ہم نے امریکہ فرسٹ اینڈ دی اونلی کنٹری اینڈ دی اونلی پوسٹ ویئر وی وانٹ ٹو لینڈ, اس میں ہم نے اس کو کنورٹ کر دیا. تو امریکی اینگل, آصف علی زرداری, او بی ایل, تو پرانی اسٹوری کو ریگرجیٹیٹ کیا گیا. ابھی اسد درانی صاحب کی آنر امنگ اسپائس کی کے ٹائٹل سے جو انہوں نے کتاب لکھی ہے وہ میں پڑھ رہا تھا. درانی صاحب سے پرانا میری شناسائی ہے, ان کو جانتا ہوں, ان کے کام کو بھی جانتا ہوں, ظاہر ہے ہم نے بطور رپورٹر ان کے کام کو کور بھی کیا ہوا ہے. تو کتابیں لکھنی بہت اچھی بات ہے, لیکن کتابوں کے اندر اگر آپ اپنے آپ کو ایک بہت بڑا ہیرو ثابت کرتے ہیں اور دوسروں کو زیرو کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو تھوڑی سی کوفت ہوتی ہے, کیونکہ آپ کا پروفیشنل ٹریک ریکارڈ جو ہے وہ آپ کا سب سے بڑا ثبوت ہے کہ آپ کس معیار پر کھڑے ہیں. اگر بطور صحافی میرا ٹریک ریکارڈ مسلسل برا رہا اور 0 نمبر آتا ہو تو میں آپ کو حکمت کی دوسری دانش مندی کی باتیں بتاؤں کہ جی آپ نے جو ہے وہ دسترخوان کیسے سجانا ہے, یا میں آپ کو بتاؤں کہ آپ نے موٹر سائیکل صاف کیسے کرنا ہے, یا میں آپ کو بتاؤں کہ جہاز کیسے آپ نے اڑانا ہے, تو آپ کہیں گے یار جو آپ کام کرتے ہیں وہ تو آپ کو آتا نہیں ہے صحیح طریقے سے, تو آپ ہمیں کیا چیزیں بتا رہے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی کتابوں کے اندر تمام چیزیں ڈاکومنٹ کر چکے ہیں. کتابیں لکھنا بہت اچھی بات ہے, لیکن کتابوں کے اندر جو چیزیں آپ نے ڈاکومنٹ کی ہیں ان کو اگر آپ پڑھ لیں تو یہ آصف علی زرداری کا جو ہے وہ نان ایشو ہی بالکل لگتا ہے. لیکن چونکہ ہم نے تو گھنٹے پورے کرنے ہیں نا جی, پھر ہمیں مینڈیٹ بھی ہے کہ آپ نے کوئی چیز چھوڑنی نہیں ہے, دھر رگڑا ہم نے آپ نے دینا ہے ان کو. اس کے اوپر ویسے میرے اپنی اسیسمنٹ جو ہے آصف علی زرداری کے اس آرٹیکل کے بارے میں, کیونکہ میں نے او بی ایل کے کیس کو بہت قریب سے کور کیا, بہت ہی قریب سے کور کیا, اینڈ آئی ہیو انفارمیشن فرینکلی جو ڈاکومنٹڈ انفارمیشن جو کبھی میں لکھوں گا تو پھر آپ اس کو پڑھ پائیں گے. ابھی میں ریلیز نہیں کرنا چاہتا اس کو. تو آئی کین ٹیل یو فیسینیٹنگ ہے کہ او بی ایل کا آپریشن جو ہے وہ کس طریقے سے ہوا, اور اس میں آصف علی زرداری کو کب پتہ چلا, اور آرٹیکل کس نے لکھا. یہ بڑی مزدار خبریں ہیں, وہ کبھی آپ سے شیئر کریں گے. بٹ آئی کمپلیٹلی ایگری ود یو, اٹس اے نان ایشو, اور اس سے بڑے بڑے جو ہے نا وہ معاملات ہو چکے ہیں پاکستان کے اندر جس کو کوئی اینکر جو ہے وہ زیر بحث نہیں لاتا. السلام علیکم طلعت صاحب, امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے. میں جیسے آپ سے یہ بتانا تھا کہ آپ نہیں سمجھ رہے ہیں کہ جو جتنے بھی ابھی تک انتخابات ہوئے ہیں تو اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے نا پاکستان کو بھی اسی طرح جو ہے نا ایک اسٹیٹ بنانا چاہ رہے ہیں جس طرح مصر کے اسٹیبلشمنٹ نے مصر کو بنا دیا ہے, کہ وہاں پہ بھی صرف برائے انعام انتخابات ہوتے ہیں اور سی سی اور حسنی مبارک ٹائپ کے لوگ جو ہے نا وہ 99% اور 99.5% جو ہے نا ووٹ لے جاتے ہیں, اور کبھی کبھار 99.9% لے جاتے ہیں. اور سیم یہی کچھ جو ہے نا میرے خیال ہے پاکستان میں بھی ہو رہا ہے, بس تھوڑا سا جو ہے نا یہ تھوڑا سا انہوں نے دور رکھا ہوا ہے, اور کچھ عرصہ بعد جو ہے نا یہ اسی لیول پہ آ جائیں گے جس طرح مصر میں ہو رہا ہے, کہ جو ہے نا اسٹیبلشمنٹ کے جو لوگ ہیں وہ جو ہے نا 99.9% ووٹ لے کے جو ہے نا اس ملک کے جو ہے نا وہ کرتا دھرتا ہوں گے, اور باقی جو ہے نا لوگ ایسے ہی سائڈ پہ بیٹھے رہیں گے. تو کیا خیال ہے, ایسا نہیں ہو رہا اور اس طرف یہ معاملات نہیں جا رہے ہیں؟ السلام علیکم. دیکھیں پاکستان جو ہے ایجپٹ نہیں ہے, اور لوگوں کو یہ سمجھ نہیں آتی. پاکستان جو ہے وہ ٹرمپ کا امریکہ نہیں ہے. پاکستان ایک بہت ہی متنوع اور کمپلیکس سسٹم اور سوسائٹی ہے. اس کے اندر لنگوسٹک ڈائیورسٹی ہے, اس کے اندر پولیٹیکل ڈائیورسٹی ہے, اس کے اندر لوگوں کا جو سیاسی شعور ہے وہ کسی اور لیول کے اوپر ہے, اور اس کی جو تاریخ رہی ہے, اس کے بننے کی تاریخ سے لے کر اس کے بگڑنے کی تاریخ تک, اس کے اندر اتنے پیچ و خم ہے کہ اگر آپ اس کو کسی اور ملک کے ماڈل کے تحت چلانے کی کوشش کریں گے تو منہ کی کھائیں گے. لیکن جو رومانس جو ہے نا یہ ابھی تک جاری ہے. یہ رومانس کہ ہم چیزیں ٹھیک کر سکتے ہیں, یہ رومانس کہ ہمیں بہتر پتہ ہے کہ پاکستان کیسے چلنا ہے, یہ رومانس کہ جی آپ تو نکمے ہیں ہم بڑے کارآمد ہیں, یہ رومانس کہ ہمارے پاس کوئی گیدڑ سنگھی ہے جو آپ کے پاس نہیں ہے, کیونکہ آپ تو گیدڑ سنگھی والے نہیں, آپ تو گیدڑ ہیں بیسیکلی, آپ تو بزدل ہیں. ہم بہادر ہیں, آپ بزدل ہیں. ہم اچھے ہیں, آپ برے ہیں. ہم محب وطن ہیں, آپ ملک سے غداری کرتے ہیں. ہم جو بات کرتے ہیں وہ سچ ہے, آپ جو بات کرتے ہیں جھوٹ ہے. یہ جو زوم ہے اور یہ جو رومانس ہے اس نے بیڑا غرق کر کے رکھ دیا.
جو عقلمند معاشرے ہوتے ہیں ان کے چلانے والے ہوتے ہیں طاقت کے اندر نا، وہ انکلوسیوٹی کریٹ کرتے ہیں، وہ لوگوں کی ڈائیورسٹی سے گھبراتے نہیں ہیں، وہ رائے کے اظہار کو اپنی حد تک نہیں سمجھتے، انہوں نے نظام ایسے بنائے ہوئے ہیں کہ سب لوگوں کو وہ ساتھ لے کے چلتے ہیں۔ تو ایجپٹ والا آپ سسٹم بنا لیں، جس ٹائم ایجپٹ سے اس کے عرب الائز کے پیسے کھنچ گئے نا، تو آپ دیکھیے گا کہ ایجپٹ کا حال کیا ہوتا ہے۔ ایجپٹ کو چلانے والے جو ہیں وہ ایجپٹ کو قائم رکھے ہوئے ہیں، ایجپٹ کے اندر کے نظام نے ایجپٹ کو قائم نہیں رکھا ہوا۔ خدا نہ کرے کہ ہم ایجپٹ کی طرف جائیں، ہمیں پاکستان ہی رہنا چاہیے، بڑی بڑی اسٹرینتھس ہے، ہمیں ان اسٹرینتھس پر کھیلنا چاہیے۔ اور اب یہی دعا کرتے ہیں کہ جن کے پاس یہ طاقت موجود ہے اور وہ نظام کو چلاتے ہیں، وہ یہ سمجھ جائیں کہ پاکستان کو چلانے کا یہ طریقہ نہیں ہے جس طریقے سے ہم چلا رہے ہیں۔ کتنی مرتبہ تاریخ کی کھائیوں کے اندر آپ ملک کو گرائیں گے، تو ایجپٹ نہیں بن سکتا پاکستان۔ اگر کسی کا خیال ہے تو وہ پھر مکمل طور پر ایک حماقت کا شکار ہے، کیونکہ دونوں ملک کی اٹھان، ان کا کلچر، ان کی ثقافت، ان کی زبان مکمل طور پر، تاریخی تجربات مکمل طور پر مختلف ہیں۔